اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں. ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی، اور میں نے وہ پڑھی ہے. اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ بسا کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، آغا محمد یحییٰ خان، کہ اس نے اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی، جب ایک شخص، ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا، اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا وچ از کالڈ بنگلہ دیش نا. سو پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا، اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے، گلگت بلتستان ریسٹو ہے، بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے، کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے. تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو اسٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک پہ؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے، بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے. موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے. اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں آور وار آن ٹیرر ہو، امریکہ کی وار، اس کا حصہ دار، اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا. آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹو ہویا ہوا ہے، لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور یہ 2 لڑائیاں ہیں other than those small wars, lesser important wars جو کہ پاکستان نے لڑی. آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنا کی لڑائی، اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. وہ آلریڈی کوئی زیادہ سیف نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصے دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی جو ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی شخص واحد
کی آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا, اس کے ساتھ ہے. اس سے ملک نے سفر کیا ہے, اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن وہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا. تو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے, یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا. ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر, اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز, مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں, انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاض کو جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سال سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا. مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں, اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں, شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں. کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا, ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو, اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اور میری اطلاع کے مطابق 3 دن پہلے میرا خیال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہیں, جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں, اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں. تو یہ وہ محرکات ہیں دوستوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فالس, فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز رجسٹر کیے خان صاحب کے خلاف. وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لیے, لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے, سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں. اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاض کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہو, اور جیسے یہ خاور مانیکا جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو, اس کو 4-3 مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا. اور آج وہ کینری کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا, وہ ایک ایک singing a song on a tune that is provided by the power beaters. تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے, جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوائیں چلی تو ہیں, لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے. اور کل آپ نے صدر پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر, سو کالڈ پرائم منسٹر, فراڈولنٹ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے, جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ اسپیچ, یا پھر وہ جو رفیق تارڑ صاحب کو جو بریف کیس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی ہائی کورٹ خریدنے کے لیے, انہوں نے خرید لی, پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا, یہ سب کچھ ان کا خاصا رہا ہے. اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ جج صاحبان جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ انہوں نے پبلک ڈومین میں بیان کیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کچھ اور جج صاحبان جو ہیں ان میں بھی ہمت آئی ہے, اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائب ہے یہ اس کا سائز بڑھے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور یہی چیز ہے جو کہ صاحب اقتدار لوگوں کو, ڈکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے, اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فوری. اس شخص کی ایک انگلی کی وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے ریسٹرینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے
پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں, کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں اسٹریک آف وائلنس بھی آ سکتی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو اس ملک میں, بیکاز ملک بہت کمزور ہے, سسٹین نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنی جان کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پرواہ ہے. جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے, ہمیں پریشرائز کر رہی ہے, اور ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنوین کرتے. اگر آپ لوگ, آئی ایم شیور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے, آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا پریشر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاسٹ کر سکیں گے وداؤٹ گیونگ آؤٹ اے کال فار پبلک پروٹیسٹ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, well it's very difficult to sort of make a projection about it. So I hope کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار لوگوں کو عقل آ جاتی ہے, ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے, اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں. جو بھی اس کا راستہ ہے اس کو وہ اس کے راستے وہ آئین اور قانون ایکسرسائز ہونے دیں, تاکہ ملک میں انصاف ہو, اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ, غیر آئینی اور بھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوا ہے, وہ آزاد ہو سکیں, اور ملک کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر 2-3 منٹ میں